اور آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک اینڈ ہیپی ایسٹر۔ دونوں میں نے باتیں کہی ہیں، ایسٹر کے حوالے سے بھی، عید قیامت المسیح، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ یہ تمہارے بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسٹر لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ ایسٹر پہلی بات ایسٹ سے ہے، ایسٹ مشرق، یعنی مطلب جیسے مشرق سے سورج نمودار ہوتا ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی آج کے دن ایسے ہی مردوں میں سے جو ہے وہ جی اٹھ کر نمودار ہوا ہے، اس لیے ادھر سے ایسٹر ہے۔ اور عید قیامت المسیح یعنی مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، تو دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ بعض بڑی بحث کرتے ہیں اس لفظ سے، ایسٹر سے، اور یاد رکھیں یہ لفظ بائبل میں بھی آیا ہے۔ کنگ جیمس ورژن اعمال کی کتاب 12واں باب 4 آیت میں یہ ایسٹر لفظ وہاں پر موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو، حوالہ میں نے بتا دیا ہے، دوبارہ سے پھر بتا دوں گا۔ تو ایسٹر بائبل میں بھی چونکہ آیا ہے، اور پھر اس لیے بعض کہتے ہیں استرا دیوی اس سے جو مراد لیا جاتا ہے، بھائی وہ جو مرضی لے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہم اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، ہم کسی استرات کو نہیں جانتے، ہم صرف اپنے خداوند کو جانتے ہیں۔ آمین۔ سو اس لیے میں نے یہ دونوں لفظ جو ہے وہ بولے ہیں، اور دونوں بولے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عید قیامت المسیح مبارک ہو، لیکن اگر کوئی وہ بھی کہتا ہے تو نو پرابلم۔ آئیے ہم آج کے سرمن کی طرف رجوع کریں۔ لوکا کی انجیل 24واں باب پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یا نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی، اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی، اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دوسرا حوالہ رومیوں کا خط 1 باب اور اس کی 4 آیت۔ رومیوں کا خط 1 باب 4 آیت، تیسری سے پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ ایک اور حوالہ اسی رومیوں کے خط میں سے 4 باب کی 25ویں آیت 24 سے پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ آگے سب پڑھیے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آج کا دن نہایت ہی اہم ہے، اور ایک بڑی سیلیبریشن کا دن ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بہت بڑا دن ہے، اور تاریخ میں یہ ایک ہی دن ہوا ہے، ایک ہی دن ہے کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ بنی نوع انسان کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے، اور
اس لیے رسولوں نے جب خدمت شروع کی تو ان کی خوشخبری میں جو سر فہرست بات ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سب سے نمایاں یا ہائی لائٹ جو بات وہ کرتے تھے، ان کا جو سبجیکٹ ہوتا تھا سب سے بڑا وہ یہی تھا، مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی انہوں نے اس بات کو پروف کرنے کی ضرورت یا بات نہیں کی، ثابت کرنے کی، بلکہ وہ گواہی دیتے تھے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ انہیں اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ انہوں نے کیا، بلکہ وہ گواہی دیتے تھے کہ مسیح زندہ ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے یہ بڑی بات ہونی چاہیے کہ وہ صرف گواہی دیں کہ مسیح زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اور یہ سب مسیح خداوند کا مرنا، اس کا دفن ہونا اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ صحائف اس کا بیان کرتے ہیں، انبیاء اس کا بیان کرتے ہیں۔ اور پال نے جب خدمت شروع کی تو یہی میں نے بتایا کہ سر فہرست جو بات ہوتی تھی وہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ بیان کرتی تھی۔ اسی سبجیکٹ کو لے کر اور پھر خدا کے بندے مقدس پولس نے پہلے کرنتھیوں کا 15واں باب بھرپور ریزوریکشن کے حوالے سے تعلیم دی، اور سب سے پہلے یہی اسی بات سے سٹارٹ کیا، پس ہے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے بھی دے چکا۔ آپ دیکھیں پہلے بھی کہتا ہے کہ دے چکا، یہ مطلب کہ اس نے یہی اسی بات کی منادی کی، کہتا ہے میں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو تمہیں پہلے بھی دے چکا۔ تو کیا خوشخبری؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، یہی خوشخبری۔ اور کہتا ہے جسے تم نے قبول بھی کر لیا۔ تو وہ بہتوں نے قبول کیا اور بہتوں نے ریجیکٹ بھی کیا، رد بھی کیا، کیونکہ یہ ان کے نزدیک مردوں کا جی اٹھنا، حالانکہ صحائف اس کا بیان کرتے ہیں لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اس لیے جب پولس اگرپا بادشاہ کی عدالت میں اس کے سامنے کورٹ میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ جب خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ اب یہ دیکھیں انہوں نے پال پر بھی جو ہے وہ کورٹ میں مقدمہ کر دیا، تو سبب کیا تھا کہ مردوں کے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے۔ تو اگرپا بادشاہ کے سامنے اس نے یہ بات کہی کہ بادشاہ خدا جب مردوں کو جلاتا ہے تو تمہارے نزدیک کیوں یہ بات جو ہے وہ غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ مردوں کو کہاں جی اٹھنا، کیسے؟ اور اتھینے کے اندر تو انہوں نے کہا یہ انوکھی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو انوکھی بات ہے۔ اور فیسٹس کے سامنے لکھا کہ اس کو غش آ گئی جب پولس نے مردوں کا جی اٹھنا بیان کیا۔ ان کو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن کلیسیا کو سمجھ ہے اور مجھے اور آپ کو بھی سمجھ ہے، اسی لیے اس سیلیبریشن کو منانے رات 4 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں، پہلی عبادت میں بھی شریک ہوئے اور دوسری عبادت میں بھی شریک ہوئے۔ تو وجہ کیا کہ سمجھ آ گئی ہے، اور بے شک ابھی بڑھ رہے ہیں، یہ مکمل نہیں ہے تو بھی اس کو اور جاننا ہے اور سمجھ حاصل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسیحوں کے پاس یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے
یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ مسیح جو ہے جی اٹھا ہے. اور سب سے بڑی بات تو ایک بڑا سائن کہ اس کی جو قبر ہے آج بھی جب وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ یہاں پر نہیں ہے, جی اٹھا ہے, خالی آج بھی قبر اس کی. تو یہ ان کے پاس فخر کرنے کا باعث ہے کہ ان کا منجی, ان کا نجات دہندہ قبر میں موجود نہیں بلکہ وہ جی اٹھا ہے. اور خداوند یسوع ہم جانتے ہیں کہ جب جمعرات کی نائٹ سے 12 بجے سے لے کر جب پکڑا گیا تو عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا, اور سردار کاہن اور سینیٹرن کی جماعت 70 لوگوں بیچ میں کھڑا کر کے اس کو ذلیل و رسوا کیا گیا. اور پھر پلاطوس کے پاس حنا قیافہ ہیرودیس تو یہ گھسیٹا گیا اس کو عدالتوں کے اندر. اور پھر پلاطوس نے آخر جو ہے وہ فیصلہ سنایا کہ یہ مصلوب کیا جائے. اور پھر ہم جانتے کہ جمعے کی تقریباً 3 بجے کے قریب مسیح خداوند نے تمام ہوا کے نعرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان دی. اور جب دفن کیا گیا تو لکھا ہے کہ یہ عورتیں جن کا بھی پڑھا ہے, یوحنا کی انجیل میں کچھ اور تعداد آپ کو ملے گی, لوکا میں کچھ اور ہے, لیکن چاروں انجیل اس کا بیان کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانٹرڈکشن ہے اس میں, تضاد ہے اس میں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو درکار تھی چیزیں انہوں نے اسی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے اپنے اپنے زاویے سے ان باتوں کو جو ہے وہ لکھا ہے. تو یہ عورتیں انہوں نے دیکھا قبر کو, اور اگلا دن چونکہ سبت کا تھا تو پھر سبت میں تو انہوں نے کام نہ کیا, لیکن سبت کے بعد جو ہی وہ ختم ہوا انہوں نے پھر تیاری کی, خوشبودار چیزیں لی تاکہ اپنے جو ہے وہ محبوب کے لیے, اپنے خداوند کے لیے, منجی کے لیے انہوں نے وہ خوشبودار چیزیں لی تاکہ اس کی لاش پر جو ہے وہ جا کر لگائیں. اور لکھا ہے وہ صبح سویرے چلی. یوحنا بیان کرتا ہے وہ صبح ایسے کہ ابھی اندھیرا تھا, ایک انجیل میں لکھا ہے کہ ابھی تڑکے, ایک میں لکھا ہے کہ وہ سورج نکل چکا تھا. تو یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے, بلکہ چونکہ یروشلم سے قبر تک کا فاصلہ جو وہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر تھا, اس سے ان کو ٹائم لگا. اس لیے یوحنا نے اگر لکھا کہ ابھی سورج نکلا تھا, بعض تڑکے ابھی اندھیرا تھا, تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ ان کو کچھ ٹائم لگا وہاں تک آنے کے لیے. اور پھر جب وہ وہاں پر قبر پر پہنچی تو آگے بولیے قبر کیا تھی؟ خالی. وہ وہاں پر نہیں تھا اور وہ پریشان ہو گئی کہ قبر میں موجود وہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جا کر رسولوں کو بتایا, اور لکھا ہے کہ پترس بھاگا ہوا وہاں پر پہنچا. یوحنا بیان کرتا ہے کہ یوحنا پہلے آ گیا, اور یہاں پر لوکا کی انجیل میں لکھا ہے پترس آ کر اس نے دیکھا تو بالکل قبر خالی تھی. اور فرشتے نے بھی ان عورتوں کو کہا کہ تم یہاں کس کو ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے فرشتوں نے کہا کہ کیا اس نے تم سے پہلے نہ کہا تھا جب وہ گلیل میں تھا؟ تو گلیل کے اندر مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے قتل کریں گے, اور لکھا ہے کہ وہ دفن کیا جائے گا, مر جائے گا. اور پھر مسیح خداوند نے اپنے جیتے جی یہ کہا کہ وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھے گا. ہاللیلویا. یہ اس نے پہلے اپنی منسٹری خدمت کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بے شک حوالے کیا جائے گا, لیکن مردوں میں سے جی بھی اٹھے گا. اور پھر پترس لکھا کہ تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا, اور لکھا اسی روز سیم ڈے سنڈے والے دن ہی اموس کی راہ کے اوپر 2 لوگ جا رہے تھے. ایک کا نام ذکر کیا گیا تیرے پاس, اور یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ مسیح خداوند ان کے بیچ میں آ گئے. اسی روز سنڈے والے دن جب عورتوں نے جا کر گواہی دی کہ مسیح خداوند قبر میں نہیں ہے, اور انہوں نے کہا وہ اسے لے گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پر جو ہے وہ رکھ دیا ہے.
सेम उसी डे अमाउस की रात के ऊपर दो जा रहे थे लोग, और मसीह खुदावंद उनके बीच में आ गया और उन्हें कहा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, क्या तू यरूशलेम के अंदर अकेला शख्स है जिसे पता नहीं कि यरूशलेम के अंदर एक माजरा हुआ है? और वो क्या माजरा है कि यीशु नासरी को जो है वो मसलूब किया गया और तीसरे दिन और वो दफन किया गया और फिर वो जी उठा है। यही पूरे यरूशलेम में खबर फैली हुई है। और वो कहते हैं हम में से कुछ औरतों को वो दिखाई भी दिया, औरतों ने जाकर कब्र देखी, कब्र खाली थी। तो बाइबल में लिखा है मसीह खुदा ने उनको झिड़का, लिखा है नादानो, नबियों की बातों के मानने में सुस्त एतकादो, ये रिब्यूक किया उनको। हाँ, ये मतलब है कि उन्हें समझ नहीं सहायत की, ईसाया की प्रोफेसीज की, नबूवतों की, ज़बूर के अंदर मसीह खुदावन का। और ईसाया की किताब जो 53 बाब है भरा पड़ा है मसीह खुदावन के दुखों के हवाले से, उसकी मौत के हवाले से और उसके जी उठने के हवाले से। तो लिखा है सुस्त एतकादो और नदानो, नबियों की बातों के मानने में सुस्त एतकादो, मतलब जो बाइबल में लिखा है उनको पता नहीं, आज भी बुतेरों को पता नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ, समझ ही नहीं, कलाम की समझ नहीं, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना सीखते हैं। बहुत सी बातों का उनको समझ नहीं है। जबकि एक यहूदी बच्चा 12 साल की उम्र में वो शरीयत को समझ जाता था, पहली 5 किताबों को हिफ्ज़ कर जाता था। आज ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे बच्चे उस कदर कलाम को अहमियत नहीं देते जिस तरह देनी चाहिए, और वो सुस्तकात नबियों की बातों के मानने में वो उनको समझ नहीं है। तो मसीह खुदा ने झिड़का और फिर लिखा है मूसा से लेकर शुरू किया और सारी बातें उनको डिटेल बताई। हाँ, और लिखा है जब वो जा रहे थे, वो बातें कर रहे थे, उनका गांव गरीब आ गया। मसीह खुदावंद आगे बढ़ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज हमारे साथ बैठकर खाना खा। और जब वो खाना खा रहे थे तो लिखा है कि मसीह खुदावंद उनके सामने रोटी तोड़ी और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया उसको कि ये तो वही है। और जब रोटी तोड़ी, इसका मतलब कि उसके हाथों पर उन्होंने वो कीलों के निशान देख लिए और उसको पहचान लिया। और लिखा है बाइबल में कि मसीह खुदावंद उनकी नजरों से गायब हो गया। वो दो फौरन दौड़े, यरूशलेम के अंदर आए, साथ फासला तय करके, और उन शागिर्दों को बताया कि ये हमारे साथ वाकया हुआ है, हमने मसीह को देखा है, उसने रोटी तोड़ी, उसके हाथों के निशान, वो सारा हमने देखा है, वो जी उठा है। और पतरस को तो पहले ही पता चल चुका था, लेकिन अभी तक वो समझे कि ये कहानी है। हाँ, औरतों ने ऐसे ही फ्रेब खा लिया, ये कहानी है। बाइबल में कहा उनको यकीन भी ना आया वहाँ पर। हाँ, उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन जब दो ने इनको बताया और वो दो भी मौजूद थे, क्लेपास और उसका दूसरा साथी, और 11 एक कमरे में वो बातें कर रहे थे, ये सुमसी वहाँ पर आ गया। हालेलुया, उन पर जाहिर हुआ और उन्होंने समझा कि ये तो रूह है कोई। उसी ने कहा कि ये रूह नहीं है जैसा तुम मुझ में देखते हो, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता। उसने कहा आओ देखो मेरे हाथों में, मेरी जो है वो हाथों के सुराखों के अंदर मेखों के जहाँ कील लगे थे, देखो हाथ डालकर, मैं वही हूँ। हाँ, और फिर उन्होंने वहाँ पर यकीन जो है वो किया मसीह खुदावंद का, और उसने उनके रूबरू खाया पिया। उसके बाद तोमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। हाँ, तोमा ने कहा, तोमा को भी बताया गया, उसने कहा कि नहीं, मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूँगा जब तक उसके सुराखों में उंगलियां डालकर चेक ना करूँगा। और फिर 8 रोज के बाद मसीह खुदावंद वहाँ पर फिर मौजूद थे, तोमा भी वहाँ मौजूद था, और मसीह खुदावंद वहाँ पर आए और कमरे में, बंद कमरे में दाखिल हो गए। और उसने उनसे जब बातें की तो तोमा को कहा तोमा आ, तो मुझे देख ले। और तोमा ने जब उसके हाथों और पाँव और पसली में वो छेद देखे जहाँ पर बाला लगा था, तो लिखा है, वो कहता है आए खुदावंद मेरे खुदा। वो मान गया उसको
اور لکھا ہے مسیح خدا نے اس کو کہا کہ توما تو تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو وہاں پر اس نے پہچان لیا، لکھا گر گیا قدموں میں، کہتا ہے آئے خداوند میرے خدا، مان گیا اس کو کہ تو میرا آقا ہے، خداوند ہے، لارڈ ہے۔ اور یہ سب مانیں گے، دنیا مانے گی، آج نہیں نہ مان رہی، اس وقت مانے گی۔ اس لیے آج سے اس کو مانیے اپنا نجات دہندہ۔ خداوند توما شکی تھا، شک کرنے والا، پھر بھی مان گیا۔ اور آج تو کلام ان کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، پرانا عہد نامہ، ہمارے پاس تو پوری بائبل ہے، نیو ٹیسٹامنٹ سب ہے۔ اس لیے اسے اپنا خداوند منجی مانیے، دنیا مانے گی۔ اور لکھا ہے کہ بادشاہ آئیں گے، مربی آئیں گے، سب وہ اس کو جھک کر سجدہ کریں گے، اسے اپنا خداوند آقا جو ہے وہ قبول کریں گے۔ تو آج میں اور آپ نہ کریں، توما نے وہاں پر قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد مسیح خداوند نے اپنے ظہور، وہ جو بلیو بھی نہیں تھے کرتے، مسیح خداوند کے اپنے دو سگے بھائی جو یہودا اور یعقوب، وہ بھی جو ہے وہ کہتے تھے، اس پر ایمان نہیں تھے لے کے آئے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ یعقوب کو بھی دکھائی دیا، اس کے بھائی کو، اور وہ آلہ سے تانے دیتے تھے، کہتے تھے جا تو مشہور ہونا چاہتا ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، جا ادھر جا، عید میں جا تاکہ تو اور مشہور ہو۔ ٹھٹھے کرتے، تانے مارتے تھے اس کو۔ اور لکھا ہے کہ یعقوب پر وہ ظاہر ہوا، اور جب ظاہر ہو گیا تو اسی یعقوب نے پھر یعقوب کا خط لکھا۔ وہ یہودا جو اس کا بھائی اور اس پر ایمان نہیں تھا لے آیا، جب مسیح خدا جی اٹھا وہ بھی ایمان لے کے آیا، اور پھر اس نے بھی یہودا کا خط لکھا۔ اور پولس رسول کو سنیے، جو دشمن تھا کلیسیا کا، کلیسیا کو ستانے والا، کہتا تھا مسیح کیا کر رہے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، مانتے ہی نہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر قید خانے میں ڈلوانے والا مسیح خداوند اور کلیسیا کا دشمن۔ اور لکھا ہے اس نے پروانے لیے تاکہ وہ لوگ مسیحوں کو پکڑے، جیلوں میں ڈالے، اور وہ گیا دمشق کی راہ کے اوپر، وہاں پر مسیح خداوند اس پر ظاہر ہو گیا، اس کو کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور پھر جب اس نے پہچان لیا تو آپ دیکھیے وہ جو دشمن تھا مسیحیت کا، مسیح کو دشمن تھا، وہ اسی کی خدمت کرنے لگ پڑا۔ اور بائبل میں پڑھی ہے اس نے بہت سے خطوط لکھے ہیں، رومیوں کا، افسیوں کا، کلسیوں کا، اسی پالوس نے جو مسیح کا دشمن تھا اور وہ اس پر ایمان نہیں تھا لے کے آیا، اور یہ مسیح خداوند نے ظہور دیے، ظاہر ہوا ان لوگوں کے اوپر۔ اور نہ صرف یہاں پر بلکہ لکھا ہے کہ 500 لوگوں پر بھی ایک وقت میں ظاہر ہوا، عورتوں پر ظاہر ہوا، پترس اور یہ شاگردوں کے اوپر، توما پر، یعقوب پر، اور پھر ان 500 لوگوں تک۔ اور پولس کہتا ہے کہ جن میں سے ابھی تک زندہ ہیں، تو معنی کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ لوگ زندہ ہیں جن پر وہ ظاہر ہوا ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل میں مسیح خداوند جب وہ شاگرد وہاں پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو ان کے بیچ میں وہاں پر ظاہر ہو گیا، یعنی معنی صرف کہ وہ ظاہر ہوا، یہ کوئی چوری چھپے واقعہ نہیں ہوا، بلکہ صحائف کے اندر اس کا ذکر ہے، یہودیوں کی کتابوں کے اندر۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ کلیم کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے افسانہ ہے، یہ تو کہانی من گھڑت کہانی ہے۔ نہیں، یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی کتاب مشنا کے اندر اس کا ذکر ہے، مسیح خداوند کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ اور پھر رومیو کی جو ان کے وہ بک ہیں ان کے اندر، اور عدالتوں کے اندر چونکہ گھسیٹا گیا تو وہ سارا ریکارڈ ہے، یہ کوئی افسانہ گھڑی گھڑائی کہانی نہیں ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کر دیتے کہ مسیح خداوند مرا ہی نہیں تھا صلیب کے اوپر، کہتے بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر جب اس کو ہوش آئی تو وہ یہاں پر کشمیر تک آیا، 120 سال زندہ رہا۔ تو آپ دیکھیے کیسی من گڑت کہانیاں۔ اور اگر 120 سال تک وہ 87 سال وہ کہتے ہیں یہاں پر، 33 سال یروشلم کے اندر، اور آپ دیکھیے 3 سال جب مسیح خداوند نے خدمت کی تو اتنے اس کے شاگرد اس قدر لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو اگر وہ یہاں پر 87 سال
ادھر کشمیر کے اندر رہا تو ایک بھی وہاں پر شاگرد نہیں ہے. حیرت کی بات ہے نا. اس لیے سب من گھڑت کہانیاں اور مسیحیت پر یہ جو ہے وہ الزام لگائے جاتے ہیں. اور پھر یہودیوں نے بھی کہا کہ تم کہہ دینا کہ اس کے شاگرد آئے تھے اور اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں. وہی شاگرد کہاں پر آ سکتے تھے؟ وہ تو خود ڈرے سہمے تھے. ہاں شاگرد وہ خود ڈرے ہوئے تھے تو دروازوں کے اندر بند تھے وہاں پر. تو ڈرے سہمے تھے، کیسے چرا کے لے کے جا سکتے تھے؟ اور شاگرد جب مسیح خداوند کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو لکھا وہ چھوڑ کر اس کو بھاگ گئے. اور پترس جو ان کا لیڈر تھا، آپ دیکھیں اتنے ڈرے تھے، ایک لونڈی ایک ملازمہ سے ڈر گیا، اس کے سامنے گواہی نہیں دے سکا. وہ کہتی لگتا ہے تو بھی انہی میں سے ہے. کہتا ہے میں نہیں اس کو جانتا. 3 دفعہ کہتے ہیں شاگرد لے کے گئے. شاگرد تو خود ڈرے ہوئے ہیں، ڈرے سہمے خوف زدہ کمروں میں بند. اور الزام کیا لگا دیتے جی وہ لے کے گئے، شاگرد لے کے چرا کے، وہ تو خود ڈرے ہوئے. یہاں تک ایک لونڈی ایک ملازمہ کے سامنے پترس جو لیڈر تھا ابتدائی کلیسیا کا، وہ انکار کر رہے ہیں. کہتی لگتا ہے تو اسے جانتا ہے. کہتا ہے نہیں. پھر آیا تھوڑی دیر بعد لونڈی، مجھے لگتا ہے تو نہیں میں سے. کہتا نہیں میں نہیں جانتا. اور پھر وہی پترس جب مسیح خداوند کو زندہ اس نے دیکھ لیا تو لکھا کہ سارے اسرائیلیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہاں پر منادی کی خوشخبری سنائی کہ مسیح خداوند جی اٹھا ہے. اور آپ دیکھیے جو ایک لونڈی کے سامنے نہیں بول رہا تھا، جب مسیح خداوند کو زندہ اس نے دیکھ لیا کہ زندہ ہو گیا ہے تو لکھا ہے وہاں پر منادی کی 3000 پہلے واس کے اندر تبدیل ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے دلیری میرے اور آپ کے سامنے پترس کے ساتھ اس میں یہ دلیری ہے. کیوں دلیری ہے؟ کہ اس نے کہا نہیں یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اس کے اندر دلیری ہے. تو کیا میرے اور آپ کے اندر دلیری نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا خداوند جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے. اب آج بھی اس کی قبر خالی ہے. اور مسیح خداوند کا جی اٹھنا سنیے سب سے منفرد جدا ہے. کس طرح؟ شلیمی عورت کا بیٹا زندہ ہوا، ایلیا نے ایک مردے کو زندہ کیا، الیشا کی ہڈیوں سے لگ کر ایک مردہ زندہ ہو گیا. اور پھر نئے اہتامے میں یائر کی بیٹی طبیتا، لازر، یہ سب زندہ ہوئے. لیکن ان کی قبریں بے شک لازر کی ایک دفعہ کھلی، قبر خالی ہوئی، لیکن پھر اس کو اسی قبر میں جانا پڑا، پھر اس کو اسی قبر میں. لیکن مسیح خداوند کی جی اٹھنا اس لیے جدا ہے، منفرد ہے کہ اس کی قبر آج بھی خالی ہے. ہاللیلویا. وہ سب قبروں میں واپس گئے، ان کو مرنا پڑا. مسیح خداوند واحد ایک ہی دنیا کے اندر شخص ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے. باقی سب کو قبروں میں جانا پڑا. ہم لازر کی بات کرتے تو لازر کو بھی دوبارہ قبر میں جانا پڑا. مسیح خداوند اس لیے پولس کہتا ہے کہ مسیح جو ایک بار جی اٹھا تو دوبارہ مرنے کا نہیں. مسیح خداوند دوبارہ نہیں مار سکتے. وہ ایک بار جی اٹھا ہے تو وہ زندہ ہے، دوبارہ پھر مرنے کا نہیں، بلکہ وہ آسمانوں پر باپ کبریا کے دانے ہاتھ سر بلند ہے اور ابد تک لکھا ہے کہ وہاں پر زندہ ہے. ہاللیلویا. ہمیشہ تک کے لیے یاد رکھیے مسیح خداوند کا مرنا اس بات کا ثبوت ہے. اور پھر ہیکل کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے، دلیل ہے ہمارے پاس کہ مسیح خداوند اس کی قربانی کو قبول کیا ہے. ہیکل کا پردہ وہاں پر سال میں 1 دفعہ لوگ جاتے تھے بلڈ لے کر. پردے کا پھٹنا 4 انگل موٹا پردہ تھا، 4 انگل اس طرح، اور کہتے کہ 2 گھوڑے اس طرح 2 گھوڑے اس طرح بھی اگر زور لگا تو وہ پردہ پھاٹ نہیں سکتا. اور لکھا ہے بائبل میں کہ وہ پردہ اوپر سے پھاٹ گیا، نیچے سے نہیں.
تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ کسی نے پردہ پاڑا ہے، خدا نے خود وہ پردہ پھاڑ دیا۔ اس کا مطلب کہ خدا نے اس کی قربانی کو، اس کے بلڈ کو قبول کر لیا ہے اپنی حضوری میں۔ ہاللیلویا۔ اور مسیح خداوند کا جیتنا، یاد رکھیے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مسیح ہے، مسیح ہے۔ یہودی اس کو مسیح نہیں تھے قبول کرتے۔ سردار کائنوں نے بھی، جب 70 سردار کائنوں کے وہاں پر موجود تھا سینیڈرن کی جماعت کے سامنے، تو انہوں نے کہا اگر مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ پھر جب وہ صلیب کے اوپر تھا تو وہ بھی وہاں پر کہا اگر تو آج اتر آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے کہ تو ہی مسیح ہے۔ وہ اس کو مسیح نہیں تھے قبول کرتے۔ مسیح، یاد رکھے، مسیح خداوند کا تھرون نیم ہے، تخت کا نام ہے مسیح۔ جیزس ویسے ہے، جو اس کے تخت کا نام ہے وہ مسیح ہے۔ جیسے سلیمان کا نام، ویسے جب سلیمان پیدا ہوا تو اس کا نام جدیدہ تھا، لیکن جب اس کے تھرون کی بات، تخت کا نام اس کا سولمن تھا، سلیمان۔ ویسے ہی مسیح کی بادشاہ بائبل میں آپ پڑھیے، وہ لکھا اب تک وہ زندہ رہے گا۔ یہودی اس کو مانتے نہیں تھے مسیح، وہ کہتے تھے یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے، مسیح تو اب تک زندہ رہے گا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے مسیح، یہ تو غریب اور پھر صلیب کے اوپر ایک لعنتی موت مر گیا، یہ مسیح کیسے ہو سکتا ہے، یہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس بات کو قبول ہی نہیں تھے کر رہے کہ یہ مسیح ہے۔ لیکن مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی مسیح ہے، مسیح ہے۔ اور وہ صحائف نے اس کے بارے میں لکھا تھا۔ اور پھر پترس نے جب واز کیا تو کہتا ہے اے اسرائیلیوں سنو، اسی یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا، بائبل میں کہتے کہ خدا نے موت کے بند کھول کر اسے زندہ کیا۔ آگے لکھا ہے اسی کو اس نے خداوند بھی کیا، مسیح بھی کیا۔ مطلب کہ وہ وہی یسوع جسے تم نے مسلوب کیا ہے وہ مسیح ہے، مسیح ہے، موعود المسیح ہے۔ اور پھر یسایا 53 باب بڑا مشہور باب ہے، دل کرتا ہے اس کو پڑھتے جائیں۔ میں نے بہت دفعہ اس یسایا 53 باب کو پڑھا ہے، اور ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا یسایا 53 باب، وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری کا دل ہے، یا یوں کہے کہ بائبل کا دل ہے یسایا 53 باب۔ مسیح خداوند کی مصلوبیت، اس کے دکھوں کا بیان جس قدر ہوا ہے 53 باب کے اندر، آپ کو کسی اور جگہ پر نہیں ملے۔ اور نبی صاف واضح کہتا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ مر جائے گا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ شیر ہوگا، یعنی وہ جی اٹھے گا۔ یہ 53 باب کے اندر صاف ظاہر ہے۔ یہودی مانتے نہیں تھے اس کو، کہتے تھے یہ مسیح ہمارا نہیں ہو سکتا، کہتے تھے یہ مسیح نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں تھے لے کے آتے۔ اور آج بھی سنیے، یسایا کی کتاب جب 53 باب کو پڑھتے ہیں نا، یہودی آج بھی اس کو سکپ کر جاتے ہیں، 53 باب کو وہ نہیں پڑھتے بیچ میں سے، اس کو سکپ کر جاتے ہیں، وہ اس باب کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مسیح کے دکھوں کی بات ہے، پچھی اس کے جو دکھ غم اس کا بیان ہے، وہ اس باب کو سکپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بائبل میں کہ یہ ہاتھ ہے بائبل کا، یسایا کی کتاب 53 باب، اور نبی صاف بیان کرتا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا۔ اور آج بھی بہت سے یہودی اگر حلقہ مسیحیت میں آ جاتے ہیں یا مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ یہی چیپٹر ہے 53 باب، جب وہ اس کو پڑھتے ہیں یا جب کوئی مسیح اس باب کو ان کے سامنے کھول کے رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سارے دکھ تو جیزس پر آئے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ میں نے بتایا یسایا 53 باب نہیں پڑھتے، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں یا کوئی مسیحی انہیں سمجھاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ سارے دکھ جو یسایا 53 باب نبی نے کہا ہے یہ تو سارے مسیح پر آئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جیزس ہی مسیح ہے، پھر وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے اسرائیل کے اندر مسیحیت کوئی 2% ہے، اور یروشلم کے اندر آج بھی پچھلے سنڈے، پام سنڈے پر
انہوں نے جلوس نکالا ہے، وہ اس کو اپنا مسیح مان رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں کہ یہ مسیح ہے، جیسس ہی مسیح ہے، اور یہی ان کی منادی تھی۔ اس لیے مسیح خداوند کا جی اٹھنا، اس کا قبر میں سے نکلنا، یہ ثبوت ہے کہ وہ مسیح ہے۔ یہودیوں کا ریڈیمر، نجات دینے والا، بچانے والا، چھٹکارا دینے والا وہ جیسس ہی ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے سنیے، جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا، رومیو خط 4 باب، سنیے، دنیا کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا۔ اب یہ دنیا کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے جیسس ہی مسیح ہے، اور پوری دنیا کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کے لیے حوالے کر دیا گیا، اور لکھا ہے ہماری راست باز ٹھہرانے کے لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری راست بازی پر سٹیمپ ہے، مہر ہے ہماری راست بازی۔ اور مسیح پر جو ایمان لاتے ہیں، اب چاہے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، غیر قوم ہو، کوئی بھی کسی بھی قوم میں سے کیوں نہیں ہے، مسیح پر ایمان لاتا ہے تو لکھا ہے یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ لکھا ابراہیم خدا پر ایمان لایا تو یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور آگے پول کہتا ہے یہ ابراہیم کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے، غیر قوموں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اگر ایمان لے کے آئیں گے تو وہ بھی اس کے حق میں راست بازی گنا جائے گا، کوئی بھی جو ایمان لے کے آتا ہے۔ تو سنیے، مسیح کا قبر میں سے نکلنا، اس کی خالی قبر، یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ راست باز گنے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور سنیے، راست بازی کسی بھی طرح سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ سنیے، کوئی بھی کبھی بھی راست بازی، وہ لکھا ہے کہ شریعت کے مال سے کوئی بشر راست باز نہیں بن سکتا۔ جتنے مرضی مال، آج بھی انسان اپنے اعمال حسنہ سے، کارکردگی سے کبھی راست بازی نہیں پا سکتا۔ بائبل کہتی ہے کہ انسان کے اعمال، اس کے جو کام ہے وہ ناپاک لباس کی مانند ہے، اور لکھا ناپاک لباس میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ انسان تو ہے ہی نجاست سے بھرا، گندگی سے بھرا، ناپاک، لیکن ایک ہستی ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ لکھا ہے کہ وہ ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا میری اور آپ کی جو اس پر ایمان لاتے ہیں راست بازی کی دلیل ہے کہ وہ ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ 2-3 منٹ اور لوں گا پھر ختم کریں گے۔ راست باز بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی بھی نہیں بن سکتا، اور رومیو خط 3 باب پڑھیے، اگر آپ اوپر سے تھوڑا شروع کریں تو لکھا ہے کہ سب کے سب نکمے، سب کے سب جاہل، ان کی زبان میں سانپوں کا زہر بڑا ہوا ہے، کڑواہٹ ہے، یعنی مطلب کوئی بشر کسی طرح سے راست بازی نہیں پا سکتا۔ لیکن پولس کہتا ہے کہ لیکن اب خدا کی ایک راست بازی اتری ہے آسمانوں سے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہ اترا ہے تاکہ وہ مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرائے۔ اور لکھا ہے ہمارے گناہ کے لیے وہ حوالے کیا گیا، سزا اٹھائی اس نے، سب کچھ برداشت کیا۔ اور یسایا کی کتاب 53 باب پڑھیے، لکھا ہے کہ ہماری بدکرداری اس پر لادی گئی، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اسی کے مار خانے سے ہم نے شفا پائی۔ وہ مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اس سے روح پوچھتے، مردود، رد کیا ہوا، لوگ اس پر توجہ دھیان نہیں دیتے۔ اب پاول کہتا ہے کہ ایک خدا کی راست بازی اوپر سے اتری ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جو اس پر ایمان لاتا ہے راست بازی اس کے حق میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان دنوں میں نے کتاب پڑھی، سنی، اس میں رائٹر نے بیان کیا کہ ایک فرشتہ سمجھے آسمانوں سے، اور وہ رپورٹر ہے، اور وہ مختلف عقائد، مختلف مذاہب کے لوگوں سے انٹرویو لیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے
आप यूँ समझे कि किसी से वो इंटरव्यू लेता है, वो कहता है क्या आपके पास जन्नत में जाने की क्या उम्मीद है, क्या आप जन्नत में जाके क्या उम्मीद है? वो कहता है मैं बड़े नेक काम करता हूँ, मैं बड़ी खैरात करता हूँ, मैं किसी कीड़े मकोड़े को भी दुख नहीं देता, इसलिए मेरे पास उम्मीद है कि मैं जो है वो जन्नत में जाऊँगा। एक रिपोर्टर एक और किसी दूसरे मजहब के लोगों के पास जाता है, वो कहता है आपके पास क्या उम्मीद है, क्या आप जन्नत में जाएंगे? वो कहता है कि मैं तो सारी नमाजें पढ़ता हूँ, सारे रोज़े रखता हूँ, खैरात बड़ी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, नेक काम करता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊँगा। अब वही रिपोर्टर एक मसीह के पास आता है, उसको कहता है कि भाई आपके पास क्या उम्मीद है कि आप जन्नत में जाएंगे? और मसीह आगे से क्या कहता है? कहता है मैं सबसे बड़ा गुनहगार, मैं सबसे बड़ा बदकार हूँ। तो कहता है फिर आपके पास उम्मीद क्या है? वो कहता है कि मेरी जगह पर कोई इब्जी मर गया है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो इब्जी के तौर पर बनी इंसान के लिए मर गया है, इब्जी के तौर पर, उसकी जगह के ऊपर। ईसाया यही तो कहता है हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी। और एक मसीह के पास ये दिलेरी कि उसके लिए किसी ने जान दी है, उसके लिए किसी ने खून बहाया है, उसकी जगह पर कोई मर गया है। वो मसीह कहता है मेरे पास ये दिलेरी है, मेरे नेक काम नहीं है, कोई भी नहीं है, मेरे पास ये है कि मेरी जगह पर खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गया है, जिसने अपनी जान दी है। वो मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, जो मेरी रास्तबाजी की सबसे बड़ी दलील है। और यही लिखा है हमको वो रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा है। तो उसकी खाली कब्र सबूत है कि यहूदियों के लिए वो मसाया है। उसकी खाली कब्र सबूत है कि वो हमारी रास्तबाजी है। और उसकी खाली कब्र सबूत है कि खुदा ने उसे कबूल किया है, उसकी मौत को कबूल किया है, उसके खून को कफारे के तौर पर लिया है। और पौल कहता है उसे खुदा ने एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जितने गुनाह पेशतर हो चुके थे, जिनके बारे में खुदा ने तहम्मुल करके तला दी थी, अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। खुदा ने उसे एक ऐसा कफारा ठहराया कि अब जो इस पर ईमान लेके आए वो रास्तबाज गिना जाए। मेरे अजीज बहनों और भाई, इस ईस्टर के फेस्टिवल के ऊपर, इस ईस्टर के त्यौहार के ऊपर मैं आपको एक गुड न्यूज़, खुशखबरी देना चाहता हूँ। वही जो पौलुस ने दी, जो पतरस ने दी, क्या उसी यीशु को जिसे तुमने मसूब किया, खुदावन भी किया, मसीह भी किया, वो जिंदा है, आसमानों पर बैठा है, मेरी और आपकी शिफायत करता है। और मुझे आपको अपने खून से उसने रास्तबाजी दी है। आपके जितने गुनाह लिखे, जितने गुनाह पेशतर हो चुके थे, जिनके बारे में खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहा, उन सब के बारे में उसने मसीह के खून को कबूल किया है, कफारे के तौर पर उसने ले लिया है और उस खून को उसने कबूल किया है। आज अगर कोई सोचता है मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा बदकार हूँ, तो याद रखिए आपके लिए सलीब पर इब्जी के तौर पर कोई हस्ती है जिसने जान दी है। आप सिर्फ उस हस्ती पर ईमान लाइए, कहें कि मैं खुदावन तुझ पर ईमान लाता हूँ, ये आपके हाथ में रास्तबाजी गिना जाएगा। आइए चंद लम्हों के लिए खड़े होकर अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करें, जिसकी कब्र खाली है और जो